بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، کیلاش کوئے ہندو کش میں بیٹھا ایک قبیلہ ہے جو صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع چترال میں آباد ہے۔ یہ قبیلہ کیلاشی زبان بولتا ہے جو دری زبانوں کے خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ زبان اس خطے میں نہایت جداگانہ مشہور ہے۔ کیلاش مذہب میں خدا کا تصور تو ضرور ملتا ہے مگر کسی پیغمبر یا کتاب کا کوئی تصور نہیں ملتا۔ ان کے مذہب میں خوشی ہی سب کچھ ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے کسی کی پیدائش خوشی کا موقع ہے، اسی طرح اسی کا مرنا بھی خوشی کا ہی ایک موقع ہے۔ چنانچہ جب کوئی مرتا ہے تو ہزاروں کی تعداد میں مرد و زن جمع ہوتے ہیں۔ میت کو ایک دن کے لیے کمیونٹی ہال میں رکھ دیا جاتا ہے اور مہمانوں کے لیے 70 سے 80 بکرے اور 8 سے 10 بیل ذبح کیے جاتے ہیں اور شراب کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ کسی کی فوتگی پر تیار ہونے والا کھانا خالص دیسی ہوتا ہے اور آخری رسومات کی تقریبات کا جشن منایا جاتا ہے۔ اس حوالے سے ان کا عقیدہ ہے کہ مرنے والے کو دنیا سے خوشی خوشی روانہ کیا جانا چاہیے، لہٰذا اس جشن میں شراب و کباب، ڈانس اور ہوائی فائرنگ بھی ہوتی ہے اور مرنے والے کی ٹوپی میں کرنسی نوٹ، سگریٹ رکھ دیے جاتے ہیں۔ پرانے وقتوں میں وہ مرد کو تابوت میں ڈال کر قبرستان میں رکھ آتے تھے لیکن آج کل اسے دفنانے کا رواج ہے۔ کیلاش میں ہونے والی فوتگی خاندان کو اوسطاً 18 لاکھ میں پڑتی ہے جبکہ یہ کم سے کم 7 لاکھ اور زیادہ سے زیادہ 35 لاکھ تک بھی چلی جاتی ہے۔ فوتگی کی طرح ان کے یہاں شادی اور پیدائش بھی حیران کن ہے۔ ان کے رواج کے مطابق لڑکے کو لڑکی بھگا کر اپنے گھر لے جاتی ہے، پھر لڑکے کے ماں باپ لڑکی کے والدین اور گاؤں کے بڑوں کو اس کی خبر کرتے ہیں جو لڑکے کے گھر آ کر لڑکی سے تصدیق حاصل کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ کوئی زبردستی تو نہیں کی گئی اور یوں یہ رشتہ طے ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد دعوت کا اہتمام ہوتا ہے جس میں لڑکی والے بطور خاص شرکت کرتے ہیں۔ شادی کے چوتھے دن لڑکی کا ماموں آتا ہے جسے لڑکی والے ایک بیل اور ایک بندوق تحفے میں دیتے ہیں۔ اسی طرح دونوں خاندانوں کے مابین تحائف کے تبادلوں کا یہ سلسلہ کافی دنوں تک چلتا رہتا ہے۔ پیارے دوستو، حیران کن بات یہ ہے کہ پیار ہونے پر شادی شدہ خاتون کو بھی بھگایا جا سکتا ہے اور اگر وہ خاتون اپنی رضامندی سے بھاگی ہو تو اس کے سابقہ شوہر کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ ان کے ہاں پہلا بچہ پیدا ہونے پر زبردست قسم کی دعوت کی جاتی ہے جس میں بکرے اور بیل ذبح ہوتے ہیں۔ یہ دعوت لڑکی والوں کے ہاں ہوتی ہے مگر اخراجات لڑکے والوں کو ادا کرنے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ لڑکے والوں کو لڑکی کے ہر رشتہ دار کو 2000 روپے فی کس بھی دینے ہوتے ہیں۔ اگر پہلے بچے کے بعد اگلا بچہ بھی اسی جنس کا ہو تو یہ سب کچھ اس موقع پر بھی ہوگا، یہاں تک کہ اگر مسلسل صرف لڑکے یا لڑکیاں ہوتی رہیں تو یہ رسم برقرار رہے گی۔ اس سے جان تبھی چھوٹ سکتی ہے جب مخالف جنس کا بچہ پیدا ہو۔ دوستو، کیلاش کی ایک سب سے عجیب روایت کے مطابق جب یہاں کی خواتین اپنے مخصوص ایام یا حیض کی حالت میں ہوتی ہیں تو ان کو گھر سے نکال کر ایک مخصوص مقام پر منتقل کر دیا جاتا ہے جسے بشالینی کہتے ہیں۔ بشالینی کو ناپاک جگہ پکارا جاتا ہے اور اس جگہ کو اتنا ناپاک سمجھا جاتا ہے کہ لوگ اس کی دیواروں کو بھی نہیں چھوتے۔ بچے کی پیدائش کے ساتھ ہی عورت گھر جانے سے پہلے اپنے پہلے 10 دن بشالینی میں گزارتی ہے لیکن مکمل پاکیزگی حاصل کرنے تک وہ گھر کا واش روم استعمال نہیں کر سکتی۔ اسی طرح جب لڑکیاں بالغ ہو جاتی ہیں تو پھر اسے گھر میں بال دھونے کی بھی اجازت نہیں ہوتی۔ عورتیں گھر میں نہا تو سکتی ہیں لیکن سر نہیں دھو سکتی۔ بشالینی کے ساتھ نیچے ایک ندی بھی بہتی ہے، وہاں موجود ایک جگہ کو گاہ کہتے ہیں جہاں عورتیں اپنے کپڑے اور بالوں کو پانی سے صاف کرتی ہیں۔ کیلاشی روایت کے مطابق اگر کسی خاتون کی بشالینی میں موت واقع ہو جائے تو اس کی میت
دیگر افراد کی طرح عبادت کے مقام پر نہیں لائی جا سکتی، یہاں تک کہ دوبارہ گاؤں کی طرف یا گاؤں میں بھی نہیں لایا جا سکتا، بلکہ اسے بشالینی کے قریب ہی نیچے وادی کے کسی مقام پر 3 دن تک رکھنے کے بعد دفن کر دیا جاتا ہے۔ مقامی آبادی میں سے اگر کوئی بشالینی کی حدود کی خلاف ورزی کرے یا اس کی دیوار کو چھو لے یا کوئی بچہ گھر سے اپنی ماں سے ملنے چلا جائے تو پھر اس مقام پر بکرے کی قربانی دی جاتی ہے، جس کے بعد اس جگہ کو پھر سے پاک تصور کیا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، یہاں کے رواج کے مطابق اگر کلاشی لڑکا یا لڑکی کو کسی مسلمان سے پیار ہو جائے تو شادی کی واحد صورت یہی ہے کہ کلاش کو اسلام قبول کرنا ہوگا، خواہ وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو۔ حالیہ عرصے میں شادی سے قطع نظر کلاشی لڑکیوں میں اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے، جس سے مقامی لوگوں کے ساتھ ساتھ یورپی NGOs بھی پریشان ہیں جو اس علاقے میں کام کر رہی ہیں۔ چنانچہ NGO کی جانب سے ہر کلاشی فرد کے لیے ایک بینک اکاؤنٹ کھولا گیا ہے، جس میں ہر ماہ پابندی کے ساتھ بیرون ملک سے رقم ڈالی جاتی ہے، جس کے عوض فقط یہی مطالبہ کیا جاتا ہے کہ مسلمان بننے سے پرہیز کیا جائے، اگر کلاش مذہب سے بیزار ہو تو عیسائی بن جائیں، لیکن مسلمان بننے سے گریز کریں۔ ان وادیوں میں پیدا ہونے والا بچہ رہتا تو پاکستان میں ہے، لیکن اسے پیدائش کے ساتھ ہی کوئی یورپین گود لے لیتا ہے اور وہ اس کے لیے ہر ماہ رقم بھیجتا رہتا ہے۔ معزز دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، صدیوں پہلے کا انسان اپنی جان و مال کی حفاظت اور روزگار کے معاملات میں بہتری کے لیے دیوتوں کے سامنے بھینٹ چڑھایا کرتا تھا۔ یہ بھینٹ جانوروں کی ہوتی تھی، لیکن جیسے جیسے انسان ترقی کرتا گیا، اسے قدرتی آفات اور فطرتوں کے اصول سمجھ آتے گئے اور فرضی دیوتوں کے بت پاش ہوتے چلے گئے۔ لیکن یہ بھینٹ چڑھانے کی رسم کچھ قبیلوں میں آج بھی موجود ہے، جن میں سر فہرست کیلاشی قبیلہ ہے، مگر وادی کیلاش میں چڑھائے جانے والے بھینٹ کی داستان سب سے حیران کن ہے۔ تقریباً تمام باسی صدیوں سے دیوتوں کو بھینٹ چڑھاتے آ رہے ہیں۔ آج بھی کیلاش کے ہر گھر میں ایک کونا مخصوص کیا جاتا ہے جہاں ان کے عقیدے کے مطابق کوئی دیوتا یا فرشتہ رہتا ہے۔ وادی کیلاش میں جب بھی کوئی نیا گھر تعمیر ہوتا ہے تو ایک مخصوص کونے میں بھینٹ کا تازہ خون چھڑکنا فرض سمجھا جاتا ہے۔ حیرت اس وقت ادراک کے دریشوں پر دستخط دیتی ہے جب یہ علم ہوتا ہے کہ کیلاش کے ہر گھر میں ہر مہینے یہ بھینٹ چڑھائی جاتی ہے۔ بھینٹ چڑھانے والا آدمی پہلے تو کالے بکرے کی گردن کاٹتا ہے، پھر اس کی گردن پوری طاقت سے توڑ مڑوڑ دیتا ہے۔ جب بکرے کی گردن سے تازہ خون نکلتا ہے تو بھینٹ چڑھانے والا یہ تازہ خون اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں بھر کر دیوار کے اس کونے پر چھڑک دیتا ہے جہاں ان کے مطابق دیوتا موجود ہوتا ہے۔ کیلاش کے لوگوں کا عقیدہ ہے کہ جب ہم دیوار کے کونے کو بکرے کی بھینٹ دیتے ہیں تو اس طرح سے یہ دیوتا ہمارے خاندانوں کی حفاظت کرتا ہے اور قدرتی آفات سے انہیں محفوظ رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کی روزی میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور مال مویشی بھی بیماریوں اور چوریوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ بھینٹ چڑھائے گئے بکرے کا گوشت صرف مرد ہی کھا سکتے ہیں اور عورت کو یہ گوشت کھانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اگر کوئی عورت غلطی سے یہ گوشت کھا لے تو وہ زندگی بھر کے لیے ناپاک اور منحوس تصور کی جاتی ہے۔ اس غلطی کا صرف ایک ہی ازالہ ہو سکتا ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ عورت بھی ایک بکرے کی بھینٹ دے اور اس کا گوشت مردوں کو کھلائے۔ اس طرح اس عورت کی ناپاکی بھی ختم ہو جاتی ہے اور وہ نحوست سے بھی پاک ہو جاتی ہے۔ دوستو، اگست کے مہینے میں کیلاشی لوگ اپنا سالانہ تہوار مناتے ہیں۔ اس تہوار منانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کیلاش قبیلے کے لوگ اپنا پھل یعنی انگور اور اخروٹ اتار کر اسے موسم سرما کے لیے سٹاک کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ان کو میوہ اتارنے کی اجازت
اجازت نہیں ہوتی۔ اگر کسی نے چوری چھپے یہ میوہ اتارا اسے جرمانہ کیا جاتا ہے۔ اس تہوار کے دوران کلاشی قبیلے کے لوگ ان لڑکیوں کے سروں پر پھولوں سے ڈھکی ہوئی ٹوپی رکھتے ہیں اور یہ ٹوپی ان لڑکیوں کے اوپر رکھی جاتی ہے جو بلوغت کو پہنچ جاتی ہیں، اور یہ اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ یہ لڑکیاں اب جوان ہو چکی ہیں یا ہونے والی ہیں۔ تہوار کے آخری دن شام کے قریب کلاشی قبیلے کی خواتین ہاتھوں میں پھول پکڑ کر ایک مخصوص جگہ سے آتی ہیں جس کی قیادت ایک ایسی کلاشی عورت کرتی ہے جس نے منہ کو چھپایا ہوا ہوتا ہے، اور اس کی سربراہی میں یہ خواتین مخصوص راستے سے گزر کر ہاتھوں میں پھول لہراتی ہیں اور گیت گاتے ہوئے اس جگہ بڑھتی ہیں جہاں کلاش خواتینوں حضرات رقص کرتے ہیں جسے چرسو کہا جاتا ہے، اور پھر یہ خواتین جب وہاں پہنچ جاتی ہیں تو اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے پھول ان عورتوں پر نشاور کرتی ہیں جو چرسو میں رقص کرتی ہیں۔ اس تہوار میں بزرگ خواتین بھی پھولوں سے سجی ہوئی ٹوپی سر پر رکھتی ہیں اور بوڑھے جوان یکساں طور پر اس میں حصہ لیتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اور ہمیشہ کی طرح ہمیں آج بھی امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کرنا۔ اللہ نگہبان۔